اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے چند ویلاگ کے اندر میں نے مختلف بھرپور قسم کے اعمال، جادو، جنات اور نظر بد کے توڑ کے حوالے سے بتائے تھے. آج رات جو گزری ہے، بہت لمبی کلاس لینے کے بعد ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جس بندے کی جتنی نیت اچھی ہوتی ہے اور جس بندے کا گمان اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور جتنا ہی اس کے اندر تقوی کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اتنا نوازتے ہیں. ہمارے کچھ احباب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن بہت سوچ بچار کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات دل میں ڈالی ہے کہ اصل میں ان کا جذبہ، ان کی نیتیں بہت اچھی تھیں. بعض ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی زندگیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن یا تو نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے یا ان کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے. اب ایک آدمی کا ٹارگٹ سیٹ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو حاصل کرنا ہے اور یہ جتنا بھی ریاضت مجاہدہ کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں. یا انسان کی یہ سوچ ہو کہ میں مال کے ساتھ اعمال کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، اعمال سے پلنے کا یقین، بچنے کا یقین، اعمال سے ہونے کا یقین. جب اس طرح کی انسان کی سوچ بن جاتی ہے تو پھر سبب وہی ہوتے ہیں. یعنی انسان جو سبب اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، فجر پڑھتا ہے، اس کے بعد کچھ ذکر کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اعمال دعا کرتا ہے، پھر یعنی سو جاتا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ناشتہ کیا اور پھر معاش کے لیے نکلتا ہے. اب معاش کے لیے نکل رہا ہے تو یہ معاش اس کو تو دن کو مل جائے گا، لیکن بڑی راحت سے ملے گا، سکون سے ملے گا. لیکن ایک آدمی صبح فجر بھی ضائع کر رہا ہے، اس کے بعد تمام برکت والا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے وہ ضائع کرتا ہے، اس کے بعد بھی اپنے رب سے رجوع نہیں کرتا، بس منہ دھویا اور پھر گھر سے نکل گیا. گھر والوں کو اللہ حافظ تو کہہ دیا اور گھر سے نکل گیا. تو اس آدمی کو بھی معاش اس کو بھی ملے گا، لیکن بڑا تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا اس کو معاش ملے گا. یعنی سارا دن اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو کھپانا اور تھکانا پڑے گا. اور اسی کے مقابلے میں جو صبح پہلے ٹائم اٹھا، مانگا، نیت اچھی تھی، بس اللہ نے اس کو بھر دیا. تو یہی چیز انسان کی ہر چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے. انسان کی نیت اور انسان کی گمان، یہ جس چیز کے ساتھ جڑتا ہے بس اسی طرح کے انسان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں. جہاں نیت میں فتور آتا ہے یا گمان غلط ہوتا ہے، بس انسان کو پھر مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے میری آج جو چیز بتا رہا ہوں اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اپنا گمان اپنے رب سے اچھا رکھیں اور دوسرا اپنی نیت اچھی رکھیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے بارے میں بھی لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچیں، اچھا گمان رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بہت اچھا گمان یہ ہونا چاہیے کہ بس اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کریں گے اور ہر ذلت رسوائی سے مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی تھوڑی محنت کرتے ہیں، پھل زیادہ کھا لیتے ہیں. بعض آدمی محنت بہت کرتے ہیں، پھل تھوڑا سا کھاتے ہیں. تو یہ وہ بیسک ان کے اپنے ہی نظام کی بات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بس جتنا ان کا نظام ہوتا ہے اتنا ان کو ملتا ہے، اور جس کا جتنا نظام کمزور ہوتا ہے اتنا اس کو کمزور ملتا ہے. ہمارے جو پہلے سلسلہ تھا میرا قادریہ سلسلہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اکثر ایک بات تھی کہ اپنے آپ کو مٹاؤ. اور آج بھی یہ چیز ہے رائے پور کے اندر، یہ رائے پوری سلسلے میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بالکل مٹے مٹائے ہوتے ہیں. یعنی ان کے اندر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے میں نہیں ہوتی کہ میں کچھ ہوں، میرا کچھ ہے، نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہوتا ہے ان کو، لیکن بہت میٹھے ہوئے، بہت عاجزی ان کے اندر ہوتی ہے. اچھا، جتنے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جتنے کمزور اور جتنے ضعیف کیے ہوتے ہیں، اتنے ہی اللہ سے اندر سے ان کو اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ چھلک چھلک کے پھر دنیا ان سے مستفیض ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ درخواست ہے
کہ جب بھی عمل کریں عاجزی کے ساتھ کریں اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کر کے کریں، پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، پھر اللہ دیتے ہیں۔ اور جب اللہ دینا شروع کر دے تو پھر اس کی حفاظت کا یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، ساتھ شکر کرے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہ توڑے، مسلسل رابطے میں رہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے لے کے چھینتے ہیں وہ زیادہ تر تکبر پہ چھینتے ہیں۔ باقی جو گناہ ہیں ان سے بھی چھنتا ہے، لیکن کم چانس ہوتے ہیں، زیادہ جو ہوتا ہے وہ تکبر سے چھوٹتا ہے، بڑائی سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے، اس سے چھن جاتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے، بلکہ اس کو ختم کرنا چاہیے، مٹنا چاہیے۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جس آیت، جس مسنون دعا اور درود شریف کا تعلق تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا جس اسماء حسنہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کی قبولیت میں شک ہوتا ہی نہیں۔ یہ بجلی کی طرح، یعنی جس طرح اندھیرا ہونا تو بٹن جلاؤ تو فوراً روشنی آ جاتی ہے، اسی طرح ایک دم انسان کی زندگی میں جو اندھیرے، مشکلات اور دکھ ہوتی ہیں فوراً نکل جاتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے اور انسان اس سے کامیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس چیز کی نسبت بیسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہوتی ہے، اس کے تاثیر، اس کے عمل میں فوائد اور کامیابیاں جلدی ملتی ہیں، فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ کا ایک عمل ہے، لیکن یہ عمل ہر کام میں کام کرتا ہے۔ میں نے اس کا عمل کا جتنا تجربے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں کامیابی دی۔ اس کو آپ نے کسی بھی وقت دن کو، اگر مسائل زیادہ ہیں تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں، نہیں تو آپ کم سے کم دن میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں اس کو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھیں، پھر سورہ ضحیٰ کو شروع کریں۔ اب سورہ ضحیٰ کے اندر 9 کاف آتے ہیں کش والے، ٹھیک ہے، کینچی والا کاف نہیں، یعنی نقطوں والا کاف نہیں، جو کش والا کاف ہے، اس کاف، وہ 9 کاف ہوتے ہیں، جس طرح والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک، ٹھیک ہے، یہ 9 کاف ہیں کش والے۔ اب ان 9 کافوں کے اوپر انسان کوئی نشانی لگا لے، کچی پینسل کے ساتھ اس پہ نشانی لگا لے تاکہ پڑھتے ہوئے بھول نہ جائے۔ ہر کاف کے اوپر رک کر 9 دفعہ یا کریمو پڑھے، ہر کاف کے اوپر رک کر 9 دفعہ یا کریمو پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد، اپنی جو بھی عرض ہو وہ پیش کرتا رہے۔ ہر نماز کے بعد عمل کریں۔ اگر مسائل زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، دکھ غم زیادہ ہیں، ٹینشنیں زیادہ ہیں، جادو جنات کے زیادہ ستائے ہوئے ہیں، جھگڑے زیادہ ہیں، الجھنیں زیادہ ہو رہی ہیں، مسائل زیادہ ہیں، تو پھر ہر نماز کے بعد، نہیں تو اس کو ایک دفعہ دن میں ضرور پڑھیں۔ اور یہ عمل آپ نے 9 دن کرنا ہے، پھر 9 دن کرنے، پھر 9 دن کرنے، یعنی پہلے 9 دن کر کے پھر دوبارہ 1 سے شروع کریں۔ اب 9 سے 10 نہیں کرنا، اس عمل کا راز ہے۔ پہلے آپ 9 دن کریں اس عمل کو، یعنی 1 سے شروع کریں، 9 تک لے جائیں۔ اب 9 کا ہندسہ ہو گیا، پھر دوبارہ اب آئیں، پھر دوبارہ پڑھائی شروع کریں، پھر کہیں 1 2 3 4، پھر 9 دن، پھر دوبارہ 9 دن۔ اب دیکھیں 9 جب کریں گے تو دوبارہ 9 کریں گے تو یہ بیسک تو 18 ہو جائیں گے، لیکن ہندسہ پھر بھی 9 کا ہوگا۔ اب پھر تیسرا 9 کریں گے، اب جب تیسرا 9 کریں گے تو 9 3 27، پھر ہندسہ 9 کا آئے گا۔ اب 9 کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 9 کا جو عدد ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نام کی عدد ہے، اور انہی کی اولاد پھنستی ہے، انہی کے اوپر مشکلات، یعنی انسان ہے نا، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے اوپر ہی مسائل، مشکلات، تو وہیں سے پھر اللہ تعالیٰ فیض عطا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکال دیتے۔ اور یہ آپ نے جو سورہ ضحیٰ پڑھنی 1 دفعہ ہے، اور ہر کاف کے اوپر، سورہ ضحیٰ کے ہر کاف کے اوپر یا کریم 9 دفعہ پڑھنے۔ پھر سمجھیں، پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، درود ابراہیمی 3 دفعہ، سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے 1 دفعہ، ہر دفعہ سورہ ضحیٰ کے ہر کاف کے اوپر رک کر یا کریم 9 دفعہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کر کے بس اپنے عمل کو ختم کر لیں۔ مختصر سا عمل ہے،
5-7 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگ جاتے ہیں، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ عمل ایک دفعہ کر لیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کر لیں، صبح شام ایک دفعہ کر لیں یا دن میں ایک دفعہ کر لیں۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے، جس کام کے لیے کریں گے، فوراً اللہ کی مدد، نصرت آ جائے گی، اور اس کام سے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے نکال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔